بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اے آر وائی فیملی نے اپنا ایک رکن کھو دیا، یا میں اگر یوں کہوں کہ اے آر وائی کی جو فیملی ہے جو کہ بڑی وسیع ہے، اس میں آن ایئر اور آف ایئر افراد ہیں ظاہر ہے. تو اگر آن ایئر افراد کی بات کریں تو جو سب سے جو غالباً کم عمر جو ہمارا دوست ہے، یعنی کہ شان رمضان میں جو کڈ سیگمنٹ کی جان، شان رمضان کی جان، جس کے دم سے رونق، شور، شرابہ، شرارت، عمر شاہ، احمد شاہ کے بھائی، ان کا انتقال ہو گیا. اور عمر ہمارے یعنی کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ خبر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے یا یہ بات ہو رہی ہوگی اس پروگرام میں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے. مجھے نہیں معلوم ہے کن الفاظ میں بات کروں. اب اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. اور عمر شاہ شہزادہ کہتے ہیں جس کو ہم اپنے پروگرام میں، وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اب بس ان کی یادیں ہیں، اس کی یادیں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں. میرا لیپ ٹاپ ہے. اچھا، کیا کرتے؟ جو میں قصے پڑھتا ہوں نا، اس میں تیار کرتا ہوں میں. ایک تیری گلگت پاکستان. اچھا، گلگت پاکستان. او گل میں دل پاکستان. گلگت اس میں مسکان ہے. اچھا. مزہ آیا آج؟ بہت مزہ آیا. آج تو آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو. نہ دل روتا، نہ دل دل سے جدا ہوتا، نہ آپ اتنے اچھی ہوتے، نہ دل آپ سے جدا ہوتا. یہ شعر کس کے لیے؟ آپ کے لیے. یہ کل رات گئے یہ واقعہ ہوا، اور اس وقت بلکہ آپ یہ ایسوسیشن بھی دیکھیے جیسی تھی اس کی اس ادارے سے، کہ سب سے پہلی جب یہ واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلی کال انہوں نے ان کے جو چاچو ہیں دانیال جو سعادت ہیں، انہوں نے یہاں جو نیٹ ورک کی جو سی ای او ہیں جے صاحب، ان کو کی پہلی کال. ظاہر روتے ہوئے اور بہت اس میں، اور ان کو بتایا کہ یہ ہو گیا، جو کہ بتاتا ہے کہ کس کے تعلق جو ہے وہ کوئی پروفیشنل نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ آگے کا ایک ذاتی سطح کا تعلق ہے ہمارا، ایکچولی ایک فیملی ممبر. اور یہ ساری تصاویر اس بات کی گواہ ہیں. اور بہرحال واقعہ یہ ہوا. پھر ڈاکٹر سے ہم نے بات کی، میری ذاتی طور پہ بات ہوئی کل تقریباً صبح کے 5-5:30 بجے، جب جسد خاکی، جب باڈی اس کی وہیں پہ ہاسپٹل میں ہی تھی جب، اور ڈاکٹر ساتھ ہی کھڑے تھے، تب ڈاکٹر سے بات ہوئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک فٹس پڑنے کی چونکہ ہسٹری تھی کچھ، اور تو وامٹ ہوئی اسے. اور تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ ہاؤ کین وامٹ بیکم سم ونس کاز آف ڈیتھ. تو ظاہر ہے میں تو کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، جو ڈاکٹر نے مجھے بتایا، چونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ بھی رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کچھ ریومرز بھی چل رہی تھی کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن اصل جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے جو ڈاکٹر نے بتایا ہمیں، کہ وہ جو وامٹ ہوئی ہے تو وامٹ ان کے لنگز میں چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کا وہ سانس لینے کا نظام متاثر ہوا، آکسیجن سپلائی ڈسکنیکٹ ہو گئی، اور کارڈیو واسکولر اٹیک ہو گیا اس کی وجہ سے. اور وہ جب ہاسپٹل آئے تو کچھ ہی منٹ ان کی زندگی رہی اور وہ انتقال کر گئے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا ٹیم اے آر وائی کی جانب سے، ان کے خانوادے کی جانب سے، خانوادے سے ہم ہیں مسلسل رابطے میں، کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت سخت وقت ہے پوری فیملی پہ، ان کی والدہ پہ بہت سخت وقت ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک اولاد سے محروم ہو چکی ہیں. عمر کی ایک بہن جن کا نام عائشہ تھا، وہ ان سے بھی محروم ہو چکی ہیں، اور ابھی یہ دوسرا صدمہ. جو ان کے بھائی ہیں ابو بکر اور احمد، ظاہر ہے وہ بہت 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 زیادہ ڈسٹربڈ ہیں اس وقت. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ظاہر ہے کچھ سالوں
سالوں پر محیط تعلق ہے. احمد ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور اس کے بعد بلکہ ابھی دیکھیے یہ احمد جو یہ مرتبہ شان رمضان میں آئے تھے وہ اس طرح ایک اچانک سے بس وہ ایک دوڑتے ہوئے عمر آ گیا تھا شان رمضان میں پہلی بار اس طرح سے آیا تھا. یہ کون بچے ہیں؟ یہ کون ہے؟ السلام علیکم. میری بات یہ کون آئے ہمارے پروگرام میں؟ واہ واہ واہ, شان رمضان نے پہلی انٹری مار دی ہے. ڈاکٹر صاحب کے بھائی نے عمر نے اب وہ کہ آپ ڈریس مانگ رہے یہ لیس چاہیے میں نہیں دے رہا. اچھا لے لو. نہیں چھوڑو یار. اچھا پور رو رہی اور آپ سب گواہ اس بات کی کہ کیا گرومڈ اور تمیز تہذیب اور وہ اس طرح کے بچے. اور یہ ہماری شان رمضان جو اس طرح جب شان رمضان ختم ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہماری جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو یعنی آن ایئر پروگرام ختم ہوا اور اس کے بعد شب عید سے ایک دن پہلے نکل جاتے ہیں چونکہ ظاہر گھر آگے ہے گاؤں ذرا آگے. تو یہ ہماری ملاقات تھی. عمر سے نہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہوگی. کوئی اللہ کا ایک نظام ہے ظاہر ہے عام طور پر, مطلب ظاہر ہے کوئی فارمولا تو نہیں ہے. تو ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا عمر کے اعتبار سے وہ اتنا پہلے جائے گا اور جو اتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا آخر میں جائے گا. تو اس لیے یہ تو مطلب بچوں سے متعلق تو انسان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی یہ یعنی ہم ان کی ڈیتھ کی خبر اناؤنس کر رہے ہوں گے. اس لیے کہ سب سے چھوٹے کفن سب سے بھاری کفن ہوتے ہیں اٹھانے کے لیے. اور کوئی ایسی بیماری کچھ بھی نہیں تھا لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہو وہ ہوتی ہے. تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں میں کوئی الفاظ کا کوئی زیادہ ربط نہیں جوڑ پا رہا صحیح. اور پھر یہ ہماری آخری ملاقات تھی عمر سے. یہ بھی رو رہے, یہ والا بچہ بھی روتا ہے. وہ تین تو کیوں رو رہے بھائی؟ بھائی رک جانا. تو اس وقت کس کو معلوم تھا کہ یہ ہماری عمر سے آخری ملاقات ہوگی. میں آپ سب سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ اگین یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم عمر کے لیے الفاظ کہہ رہے ہوں گے, ہم چھوٹے بچے کے لیے کہہ رہے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اس کے لیے کہہ رہے ہوں گے کچھ دنیا میں نہیں ہے انتقال کر گئے ہیں. لیکن یہ ہے. اور میں ٹیم ARY کی جانب سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ عمر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خاص طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے, ان کے چاچو کے لیے, ابو بکر کے لیے, احمد کے لیے, اور خاص طور پر ان کے والدین اور والدین میں بھی خاص طور پر ان کی والدہ کے لیے. ان کی والدہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اپنے جو پچھلی جو اولاد ہے اس کے صدمے سے نہیں نکل پائی تھی اور آج یہ واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یار جنید جمشید صاحب, امجد صابری صاحب, اور آج تو چونکہ ARY کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں تو مجھے بہت سارے وہ دوست یاد آتے ہیں کہ جو کہ سفر میں ہمارے ساتھ ہے اور ابھی نہیں ہیں. نوید رشید صاحب, غنی صاحب, کتنے ہی ہیں کل ان کو باقاعدہ یاد کریں گے. یہ لیکن نہیں سوچا تھا کہ یہ اس عمر بھی جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. اور یہی ہے دنیا کی حقیقت کی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں دوسرے موضوع کی طرف آنے کی, بہت کوئی مشکل لمحات میں سے یہ کہ اس طرح موضوع سوچ کرنا. بہرحال چل ملے تھوڑی سی آسانی اس لیے کہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, اگرچہ ہم نے دوسرے موضوع پہ بات کرنی ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. کامران اکمل صاحب ظاہر ہمارے بالکل ٹیم ممبر ہی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. باسط بھائی ہمارے ساتھ جو کہ ظاہر ہے باسط علی صاحب, تینوں ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. تو یہ ذرا میرے لیے یہ تھوڑی سی ایک مشکل یہ کم ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں. بلکہ یہ باسط بھائی تو مجھے بار بار بات کرتے رہتے تھے عمر کی, بتاتے تھے مجھے کہ میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے. اور تو بڑا میں تینوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بلکہ باسط بھائی السلام علیکم. باسط علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. باسط علی صاحب السلام علیکم. باسط صاحب, کامران صاحب ہیں میرے ساتھ, کامران اکمل. کامران بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہاں جی، بہت شکریہ وقت دینے کا. میں مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے شروع کروں. پہلے آپ اگر بارے میں کچھ کہنا چاہیں پھر ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ذرا آج کے موضوع پہ. جی بالکل وسیم بھائی، بڑی افسوس والی نیوز تھی یہ. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، عمر کا اتنا افسوس ہوا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا. میرے بچوں نے کال کر کے مجھے بتایا کہ کیا یہ واقعی صحیح نیوز ہے. میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ اچھا خاصا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ایسا. ہم اپنی ٹرانسمیشن میں شان رمضان میں ملتے رہتے تھے، گپ شپ لگتی تھی. بس اللہ کو جو منظور ہے، اللہ بس دعا ہی کر سکتے. اللہ اس کے جنت الفردوس میں اس کو جگہ دے، اس کی فیملی کو صبر دے. یہ لو صرف ARY کا نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں آپ کے چینل کے تھرو انڈیا سے اتنے لوگ کہتے ہیں، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں پہ لوگ اس کو دیکھ، انڈیا سے اتنے لوگ کے میسیجز آتے تھے. بچے ان بچوں کے فینس تھے، تینوں بھائیوں کے. اور یہ تو ماشاءاللہ کیوٹ اتنا. اور میں کہتا ہوں کہ میں یہی سوچ رہا ہوں، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا ان کی والدہ کا، پہلے نہیں وہ برداشت کر پا رہی تھی، اب دوسرا ثانیہ ہوا جو ہم نے دیکھا ہے. اللہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا جب ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ان کی، یعنی کل رات کو جب مجھے بتایا جو ان کے، مجھے جے صاحب نے اطلاع دی کہ یہ ہو گیا ہے، وہ خود وطن سے باہر تھے، پریشان تھے، انہوں نے مجھے بتایا. پھر میں فوراً ان کے میں چاچو سے رابطے میں آیا اور پھر ہم تو انہوں نے اگرچہ مجھے ساری جی آپ کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے بتانا، فیملی کے لیے کیا ٹائم گزرا ہوگا. آپ کے بچوں کی طرح، ہمارے بچوں کی طرح آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کیا، اتنا اچھا ٹائم. اور میرے خیال سے عمر کو بچے مس کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ بچہ تھا جو انٹریکٹ کرتا تھا سب کو اپنی طرف. یہ تینوں بھائی ماشاءاللہ تو کھینچے ہوئے چلے جاتے تھے. ہماری خواہش ہوتی تھی ان بچوں سے ملنے کے لیے. مجھے اتنے لوگ میسج کرتے ہیں ایسے ملوا دیں یار، 5 منٹ ملوا دیں، 10 منٹ ملوا دیں ہمیں اس سے. بالکل ایسے ہی تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھے. اور بس یہی بولوں گا کہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے اللہ کے فیصلے ہیں، سب نے جانا ہے. لیکن اس بچے کا بس دعا ہی کر سکتے ہیں ان کی فیملی کے لیے، اس بچے کے لیے اللہ اس کے درجات بلند کرے. بس میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع ایسا ہے کہ سارے ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، آپ لوگ شاہد بھائی، باسط بھائی، تو میں آپ لوگوں سے ضرور ہم ایک دو جملے بات کر لیں. باسط بھائی، مطلب میں یہی کیا سوچ رہا تھا جب مجھے میں نے ظاہر جب دانیال صاحب سے میری بات ہوئی ان کے چاچو سے، وہ اس طرح رو رہے تھے کہ وہ مسلسل کچھ کہہ رہے تھے لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ رو اتنے رہے تھے. اور پھر انہوں نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں فون دے دیا تو سب بتا چکے تھے مجھے دانیال کہ یہ ہو گیا ہے. میں پھر بھی اور ڈاکٹر بھی پھر جب سب بتا چکے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کے بعد ہی میں ڈاکٹر سے پوچھتا رہا کہ آپ مجھے بتائیں از ہی الائیو اور ناٹ. حالانکہ وہ بتا چکے تھے مجھے کہ یہ ہو گیا، تو ہمیں اب یقین نہیں آ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم ان کی والدہ پہ کیا اس وقت بیت رہی ہوگی. میں نے وہ سارے منظر دیکھے، ہم وہ ویڈیو کال پہ تھا کہ موت کس طرح. تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کیا کہیے گا؟ پھر ہم موضوع پہ آتے ہیں اس کے بعد. شاہد بھائی، ایسا لگتا ہے کہ ہماری فیملی میرے بچوں کی طرح، اور میرے ساتھ تو پروگرام بھی کرا. یقین نہیں آ رہا، سچ بتاؤ. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر دے. لیکن کیسے ہو گیا یقین نہیں آ رہا، مطلب الفاظ نہیں ہے میرے پاس. میرے بیٹوں کی طرح، میرے بچوں کا فیوریٹ، یقین نہیں آ رہا. اللہ ان کی فیملی کو صبر دے انشاءاللہ. شاہد ہاشمی صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ ایک دو دفعہ وسیم ریسیپشن پہ ملاقات ہوئی ان بچوں سے. بڑے پھول جیسے بچے، اتنی اچھی وہ باتیں کرتے تھے، اتنے پاپولر ہو گئے تھے وہ کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی پاپولیرٹی بہت ہی کم بچوں کو ملتی ہے. تو یہ واقعی بڑی اندوہناک، بڑی دکھ بھری خبر ہے. جب ہم سب لوگوں کے لیے تو ان والدین پر کیا گزرے گی، خصوصاً اس والدہ پر. اللہ میاں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، پورے خاندان کو. اور ہم سب AR بھائی کی فیملی، ہم جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی پارٹیسپینٹس پروگراموں کے ہیں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. گو کہ ہم ظاہر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی والدہ کو یقیناً ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. اور جب بھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے تو ان کے لیے صبر جمیل کی اور بچے کے لیے اس کے درجات بلند کرنے کی ہمیشہ دعا کریں گے. الہی آمین. بہت شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا آؤں موضوع پہ آپ لوگ مدد کیجیے گا. کامران بھائی، یہ جو سارا ہم کل ہی بات کر رہے تھے، جو کچھ بھی واقعہ، اب ظاہر ہے وہ کھیل کی جیت ہار تو پرانی بات رہ گئی.
کھیل میں جس چھوٹے پن کا مظاہرہ ہوا وہ ایک اصل بات بن گئی. آپ پہلے بتائیے گا کہ یہ فیصلہ اگر یہ فیصلہ ہے پھر میں شاہد بھائی سے پوچھوں گا کہ یہ آفیشیل ہے, بلکہ اگر اجازت ہے کامران پہلے شاہد بھائی سے پوچھوں. شاہد بھائی خط کے مندرجات سامنے آئے ہیں, کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ مطلب میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آج اس طرح چیزوں کی پریپریشن نہیں کر سکا ہوں. کیا خط کے مندرجات میں ہے یہ کہ ایک تو ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا اور یہ سب کہا, میچ ریفری کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا, وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن کیا مندرجات میں یہ ہے کہ اگر میچ ریفری چینج نہیں کیا گیا تو ہم اگلا میچ نہیں کھیلیں گے, یا یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان نے کمیونیکیٹ کیا یا ایسا کرنا ممکن بھی ہے؟ شاید بھائی بالکل ایسا ہی کہا ہے. اس خط میں یہ لکھا ہے کہ اگر اینڈی پائیکرافٹ کو اگلے میچ سے جو بدھ کے دن ہمارا UAE سے ہے اور اس میں اینڈی پائیکرافٹ کو ہی اپوائنٹ کیا گیا ہے, اگر وہ رہے تو ہم میچ نہ کھیلنے پر غور کر سکتے ہیں, یہ لیٹر میں لکھا ہے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ICC کل پاکستان کے اس مطالبے کو مسترد کرنے جا رہا ہے. ظاہر وہ اپنے میچ ریفری کی حمایت کریں گے جو ان کے پینل پر ہے, انٹرنیشنل میچ ریفری بڑا تجربہ کار ہے. وہ یہ کہیں گے, جو میری اپنی ایک سوچ ہے, میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ میچ ریفری نے ایک بڑے تنازع کو ٹال دیا, ورنہ وہاں پہ شاید کوئی اور کھچاؤ ہو جاتا یا کوئی اور بائیکاٹ ہو جاتا پاکستان کی طرف سے, تو انہوں نے ایک طرح سے اس کو ٹالا. لیکن پائیکرافٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ اگر انہیں کنوے کر دیا گیا تھا کہ یہ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو میچ سے پہلے, ٹاس سے پہلے, کیمراز پر آنے سے پہلے یہ سلمان آغا کو بتا دیتے تاکہ یہ کنٹروورسی یا پوری دنیا نے جو دیکھا ان کا عمل وہ نہ ہوتا. پاکستان کو مطلع نہیں کیا گیا تھا پاکستانی کپتان کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہینڈ شیک نہیں ہوگا؟ بالکل ٹاس کے وقت انہیں ایک طرف لے جا کے کہا, اور اسی لیے سلمان آغا کے لیے کافی شاکنگ تھا کہ ٹاس پہ یوزولی ٹیمیں کھیل کی روح کے بالکل مطابق ہاتھ ملاتے ہیں. جو ٹاس جیتتا ہے وہ بھی, جو ہارتا ہے وہ بھی ہاتھ ملا کر اور پھر کامنٹیٹرز کی طرف جاتے ہیں تاکہ اپنا بتائیں کہ ہم بیٹنگ کریں گے یا بالنگ کریں گے. اور اچھا ہنسی مذاق ہم نے پوری ٹرائی سیریز میں راشد خان اور سلمان آغا اور محمد وسیم کے درمیان دیکھا, تو ان کے لیے شاکنگ تھا. اور پائیکرافٹ سے بڑی سنگین غلطی ہو گئی کہ انہیں ٹاس سے کوئی 1-1.5 گھنٹے پہلے جب پتہ چل گیا تھا تو پہلے کنوے کر دیتے. آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو لیجنڈ جاوید بھائی ہمارے ساتھ ہے, جاوید میاداد صاحب, آپ دونوں اجازت دیں گے مجھے تو میں ذرا. جاوید بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ کو بھی سب کو سلام. تھینک یو جاوید بھائی, بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی یہ ٹھیک ریئیکٹ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کے خیال میں؟ اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو شاہد ہاشمی صاحب کا تجزیہ اور معلومات ہیں کہ ICC اس مطالبے کو کسی بھی بات کو جواب بنا کے مسترد کرتا ہے اور میچ ریفری یہی کنٹینیو کرتے ہیں, تو کیا نہیں کھیلنا چاہیے پاکستان کو, یا سخت احتجاج ریکارڈ کرا کر کھیلنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک ہے, کس طریقے سے ہے. کہ ویسے تو چھوٹے ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ہے نا اس طریقے سے چلنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہر کنٹری ہمارے خلاف کرنے کے شروع ہو گئی ہے تو ہم بھی ہے نا اسی طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ون سائڈ ہو اور دوسری سائڈ میں نہ ہو. تو یہ ICC کا اوپر ساری چیز جاتی ہے, اور ICC کو بہت اسٹرانگلی ہے نا اب آنا پڑے گا اور اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا, ورنہ یہ چیزیں آگے جاتی جائیں گی اور یہ چیز کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن ICC کے سربراہ کا نام جے شاہی ہے نا, تو کوئی امید ہے کیا وہاں سے؟ نہیں, لازم بات ہے کہ ابھی تو کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے, مگر کبھی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور کرکٹ جو ہے پھر آپ کے خیال میں جاوید بھائی میچز نہیں کھیلنے چاہیے پاکستان کو اگر ICC یہ مطالبہ نہیں مانے تو, یا کھیلنے چاہیے, احتجاج ریکارڈ کروا کے کھیل لینا چاہیے؟ نہیں, ریکارڈ تو ضرور کرانا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا, کیونکہ ابھی واضح طور پہ چیز نہیں آ رہی ہے. اگر واضح سمجھ آ جاتی ہے, پتہ ہو جاتی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی لیٹس سی کہ ابھی آگے کیا ہوتا ہے. شاہد بھائی یہ خط کے مندرجات میں, یعنی کہ چونکہ اگین میں نے جس طرح کہا کہ میں آج نہیں تیاری کر سکا اس طریقے سے میں نے باقاعدہ پڑھا نہیں ہے, اس میں بہرحال یہ مارجن ہے, یعنی ایک ہوتا ہے نا جس سے آپ بتا رہے ہو سے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان نہ کھیلنے پر بھی مجبور ہو سکتا ہے, اس پر بھی غور کر سکتا ہے. حتمن نہیں لکھا کہ آپ بلیک اور وائٹ نہیں, ایک گرے ہے, یہ نہیں لکھا کہ اس کو ہٹائیں ورنہ ہم نہیں کھیلیں گے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے, میری جو اطلاعات ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہم آگے میچ نہ کھیلیں. براہ راست دھمکی ظاہر نہیں دی جاتی یا نہیں دی گئی, یہ کہا گیا ہے کہ ہم غور کریں گے کہ ہم اگلے میچز نہ کھیلیں اگر پائیکرافٹ کو. اور آپ کے بارے میں اطلاع ہے کہ پاکستان کتنا سنجیدہ ہے اس بارے میں کہ اگر ICC نہیں کرتا تو پھر ہم ٹورنامنٹ ہی کال آف کریں, نہ کھیلیں, یا پاکستان کوئی اور احتجاج کسی اور سطح پہ ریکارڈ کرا کے میچز کھیلے گا؟
اطلاع ہے کچھ؟ نہیں، میرا خیال ہے احتجاج تو ریکارڈ کرا دیا، لیٹر لکھ دیا، میچ ریفری کے پاس جا کے، ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کے پاس جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. اگر کوئی اتنا گرتا ہے، اتنی اونچی حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم کھیل کی اسپرٹ کو برقرار رکھیں گے. یہ ہمارے مطلب دین میں بھی ہے، ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے یا نیچی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اس طرح سے نہ دیں، بلکہ کھیل کی روح کے مطابق دیں. ہم کھیلیں گے لیکن ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. اور اے سی سی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر سے محسن نقوی وہ ریوالو ہوتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے سیریمونیلی ہوتا ہے یا نہیں؟ اس عہدے میں بھی ایسی کوئی پاورز ہیں کہ اس پہ جو بھی بیٹھا ہو، جس طرح محسن صاحب بیٹھے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں اس متعلق یا پریکٹیکلی نہیں کر سکتے؟ فرینکلی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اے سی سی ایک یتیم سی باڈی ہے جس کا کوئی دفتر بھی نہیں ہے، کہیں ان کا کوئی ریپرزینٹیٹو، دو ایک ہوتے ہیں جو اپنے گھروں سے کام کرتے ہیں، ان کا کوئی آفس بھی نہیں ہے. پہلے ان کا آفس ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے دفتر کے ساتھ ہوتا تھا، وہاں پہ بھی لوگ نہیں بیٹھتے، صرف ایک چیئرمین ہوتا ہے. اس سے پہلے ان کا دفتر کوالالمپور میں ہوتا تھا، لیکن 2016-17 میں وہ بھی ختم ہو گیا. ایشین باڈی ٹوٹلی یہ جو ایشیا کپ کے ٹی وی رائٹس ہوتے ہیں اس پہ چلتی ہے، یا آئی سی سی سے بھی اسے پیسہ ملتا ہے اس پہ چلتی ہے. ادروائز ان کی کوئی پاورز نہیں ہے. یہ تو محسن نقوی کی طاقت ہی دم تھا کہ انہوں نے ڈھاکہ میں میٹنگ بھی کروائی باوجود اس کے کہ بھارت منع کر رہا تھا، اور انہوں نے اپنی طاقت سے، اپنی لابنگ سے بھارت کو وہاں شرکت بھی کروائی اس کانفرنس میں، چاہے وہ زوم پر آئے، اور یہ ایکسپٹ کروایا کہ نہیں، بھارت ایشیا کپ میں کھیلے گا. جاوید بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ یہ سارے کا سارا پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ پہلے یہ طے ہوا کہ ہاتھ نہیں ملانا ہے، وہ تو ظاہر بات سامنے آ گئی، ریفری کو بولا، ریفری نے بولا. یہ طے ہوا کہ بعد میں بھی ہاتھ نہیں ملانا ہے. یہ طے ہوا کہ پھر جیتنے کے بعد کپتان نے کہنا ہے کہ جناب میں پہلگام کی مذمت کرتا ہوں، میں اپنے افواج کی تعریف کرتا ہوں. اچھا، یہ کتنا مشکل تھا. اگر ہم نے بھی یہ کرنا ہوتا، سلمان علی آغا جاتے، وہ پھر ہم اپنی فورسز کی بات کر دیتے، ہم بلوچستان ایکسپریس کی بات کرتے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ماحول کو خراب نہیں کیا. اچھا، پھر یہ کپتان نے یہ کہا، اس کے بعد ایک کھلاڑی کا ٹویٹ آیا جس میں یہی الفاظ لکھے ہوئے کہ پہلگام اور افواج بھارت. پھر دوسرے کھلاڑی کا ٹویٹ آیا، تو یہ اتفاق تو نہیں سکتا کہ سب کو ایک ہی سوچ آ گئی. پھر تیسرے کھلاڑی کا ٹویٹ آیا، پھر بی سی سی آئی کا ہی ٹویٹ آ گیا. تو یعنی یہ طے ہے کہ ایک جینٹل مین گیم کو باقاعدہ ایک ملک نے، ایک بورڈ نے سوچ سمجھ کے اس کو پولیٹیسائز کیا، گندا کیا. ورنہ یہ کتنا مشکل ہے. بٹ ٹھیک ہے، میں یعنی کل کو پاکستان بھی آ کے اس طرح بات کر دے، ہر ملک بات کر لے اس طرح، تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا. تو یہ طے ہے نا کہ اس میں یہ باقاعدہ ایک ملک نے اور اس کے بورڈ نے سوچ کے گندا کیا ایک جینٹل مین گیم کو. ہیں جاوید میں ہمارے ساتھ؟ جاوید میاں صاحب. جی نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی ہم نے بڑا ایزی مطلب لیا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ پہلے دیکھیں کہ ابھی ہوتا کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے ہے نا کیا چیزیں اور آتی ہیں. مگر جو ہمارا اسٹینڈ ہے ابھی تک ہم اس پہ ہیں قائم. اور اب تک جو پی سی بی نے کیا اس سے مطمئن ہے، ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیے بالکل ابھی تک تو صحیح ہے کہ ہاں ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی ہے نا ایسا ڈیسیشن ہمارے پر آیا نہیں اور بات نہیں ہوئی ہے کہ یہ اگر باتوں سے ہے نا یہ چیز ہے نا سالو ہو جاتی ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے. ہم نے ہمیشہ چاہا ہے اور تحمل کا مظاہرہ بھی کیا. ٹھیک ہے، میں ذرا باسط بھائی اس میں آئی سی سی کے رول کے بارے میں بھی تو بتائیے. اگر آئی سی سی اس پر کرتا، چلے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ کہیں کہ بھائی ہاتھ ملانا اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض تھوڑی ہے، تو نہیں ملایا تو ہم کیسے کاروائی کریں؟ نہیں ملایا، میچ سے پہلے بھی نہیں ملایا، بعد میں اس پر تو ہم نہ میچ ریفری کو ہٹا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن سوریا کمار یادو نے جو آگے آ کے بات کر کے اپنے افواج کی، پہلگام کی، میں دیکھتا ہوں کل کو اگر ہر ملک آ کے شروع کر دے، اپنے ملک کی تعریفیں کرنا شروع کر دے، اپنی فوج کی باتیں کرنا شروع کر دے، اپنے ملک کے جو دہشت گرد حملے ہیں جس پر اس ملک کی اسٹیٹڈ پوزیشنوں کے دوسرا ملک ملوث ہے اس کی بات کرنا شروع کر دے، غزہ کی بات کر لے کوئی آ کے، فلسطین کے بچوں کی بات کر لے کوئی آ کے. میں دیکھتا ہوں آئی سی سی کتنی اجازت دیتا ہے، ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا. یعنی اگر اس پر سوریا کمار کی اس میڈیا ٹاک پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو آئی سی سی کا کردار سوالیہ نشان نہیں بنے گا. ورنہ بھی ٹھیک ہے، آج سوریا کمار کو بات کرنے دیے، ٹھیک ہے، ہر کپتان کو میری آزادی ہو جائے. کل سلمان علی آغا نے بھی جو کہنا ہو کہہ لے، جس ملک نے جو کہنا ہو، کوئی فلسطین کی بات کرے، کوئی غزہ کی بات کرے، آئی سی سی خاموش رہے گا ایسے؟ وسیم بھائی، آئی سی سی اپنے جو میچ ریفری ہے اس کو ضرور سپورٹ کرے گا. یہ ان کے 100% کرے گا، کیونکہ ہمارا اگلا میچ ہے یو اے ای سے. انڈین پلیئر بھی ہیں، ان کے جو کوچ ہے وہ انڈین ہے. رائٹ. وہاں پہ یہ انسیڈنٹ نہ ہو جائے کہ انڈین اب یو اے ای کا جو کوچ ہے وہ بھی ہاتھ ملانے سے منع کر دے. تو اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بات بولی ہے کہ اس میچ میں آپ میچ ریفری نہ لگائیں.
माइट भी हो सकता है कि हम दूसरे राउंड में इंडिया से जब मैच हो हमारा, अगर हम प्रोटेस्ट में मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं और खेलते हैं तो फिर शायद ये मैच रेफरी ना हो, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज जो सूर्य कुमार यादव वाली बात आपने बोली ना, हाथ मिलाने वाली, ये कोई रूल नहीं है। सही, ठीक। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये तो इखलाकियात है। अब एक इखलाकिया से गिरी हुई हरकत कर दी, ठीक है, या ना मिलाएं, आप बद इखलाकी, आपने घटिया हरकत कर दी, ठीक, सही सही। हाँ, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना, ये जी, वो बेसिकली देखिए, जब पहलगाम का हादसा हुआ था तो हमने भी उसको मजम्मत की थी, गलत है, बिल्कुल, जी। बल्कि हमने तो कहा था कि इंटरनेशनल बॉडी थे जिससे आपको उसे तहकीकात करवा लें भाई, ये कहा था हमने जी। लेकिन जो अपनी फोर्सेस का उन्होंने कहा, ये वो रद्द अमल है जिस तरह इंडिया हमें पाकिस्तान को इस वक्त क्रिकेट में हरा रहा है ना, हमारी अफवाज ने जो फेटा लगाया ना इस दफा जाके ये वो गुस्सा निकला है। लेकिन इस मीडिया टॉक पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? ये तो रूल्स की खिलाफ वर्जी है या नहीं? ये स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है या नहीं? या फिर हर कप्तान को आजादी होनी चाहिए फिर जो बात करना चाहे? तो वसीम भाई, वो आईसीसी थोड़ी, वो तो बीसीसीआई है। ये आईसीसी तो आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कोई बंदा लगे तो बात है, आईसीसी देश मीन बीसीसीआई। हाँ, तो इसको अगर आप आईसीसी बोलते हैं तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन जो सूर्या इस तरह का लड़का नहीं है, देखें बाकायदा एक उसको प्लान करके दिया गया कि ये बोलना है। मेरा ख्याल है कि इंडिया की इज्जत और खराब होगी इस चीज में। दुनिया के लोग जो है वो बोलेंगे ये क्या किया इन्होंने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया ने देखी है, वो ये बोलेंगे ये क्या करा क्या। भाई आप बोले ना कि हमारी अफवाज के साथ उनका फेटा लगा है, सच बोलते हैं। और हमारी फौज, और वो हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, वो तो हम नहीं, सही बात है। कामरान भाई, आप यानी आपने कल हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आप कह रहे थे ना कि आपने दुनिया क्रिकेट में ये मनाजिर देखे नहीं है पहले कभी, कि इस तरह टॉस के बाद कप्तान इधर निकल गया, दूसरा इधर निकल गया। और मैं तो खैर बल्कि आपके सवाल से मैंने बात भी करना चाहूंगा कि जो लोग फखर से ये कह रहे हैं ना कि हाँ वो तो हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए थे, हमने हाथ नहीं मिलाया, जी मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इससे आपका छोटापन जाहिर होता है, इससे आपका मन जाहिर होता है कि आप इतने छोटे हैं, और इससे हमारा बड़ापन जाहिर होता है कि आपने इब्तिदा में घटिया हरकत की, फिर भी हम आपके लेवल पे नहीं आए और हमने कहा नहीं जेंटलमैन गेम, और हमने अपनी ट्रांसमिशन हो, हमने आपकी तारीफ की, चूंकि आप अच्छा खेले, आप अच्छा खेलते हैं, आपकी टीम अच्छी टीम है, लेकिन हमें इतना जर्व था कि हार के बावजूद भी हम खड़े थे कि नहीं हम हैंडशेक करेंगे। आपने घटिया हरकत की, तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम खड़े रहे कि हाथ मिलाएं, आपने नहीं मिलाया, और ये आपका छोटापन है। तो कामरान में ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, शाहिद भाई से भी, कि चलो हम वो कह सकते हैं कि भाई हाथ मिलाना कोई जरूरी थोड़ी, नहीं मिलाया हमारी मर्जी, चलो ठीक है, लेकिन वो जो मीडिया टॉक है वो तो कहीं ना कहीं आईसीसी के किसी रूल की या स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है या नहीं? उस पर तो कोई आईसीसी कर सकता है नहीं, अगर करना चाहे तो मेरिट पे। कामरान भाई बिल्कुल 100% कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी बीसीसीआई है। वो करेंगे नहीं। हमने अपना प्रोटेस्ट करवा दिया है और अच्छा किया चेयरमैन साहब ने, और इसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। देखिए ये जहां से बात शुरू हुई है ना वसीम भाई, 9 तारीख से कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है ना, चाहे आईसीसी का हो, एसीसी का हो, सब कप्तानों को बुला के ना ब्रीफ किया जाता है। क्या उस वक्त किया? चले उस वक्त नहीं किया, रूल्स बताए नहीं है। आपने टॉस वाले दिन अगर बताना था, मैच रेफरी ने जो गलती की है, इतना सीनियर कह रहे हैं मैच रेफरी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, क्या उसने कन्वे किया मैनेजर को पहले, टॉस से पहले, कि आप अपने प्लेयरों को ये बता दें, कप्तान को बता दें? टॉस में जाके वो बता रहा है, तो मेरे ख्याल से गलती है उसकी, और इतना सीजन जो मैच रेफरी, उसको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। फिर दूसरा, बिल्कुल हमारे लोगों के साथ नहीं ये मैच कर सकते। हम बड़े दिल के हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हमारा इस्लाम सिखाता है किसी को छोटा नहीं दिखाया जाता, छोटा नहीं बनाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता हुई है 10 तारीख को, ऐसी पता हुई है जो कि हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, फिर भी हमने छोटेपन का मुजाहरा नहीं किया। यानी वो दुनिया मान रही है हमने राफेल गिराया है, फिर भी हमने छोटी हरकत नहीं की। बिल्कुल, हमने उसके बाद किसी क्रिकेटर ने ऐसी बात की, टीम ने की ऐसी बात, हम फिर पीस की तरफ गए, एशिया कप करवाने गए कि ये इख्तलाफात खत्म हो। फिर आप देखें कि आपने जो हरकत की है, टीम खड़ी है, आपने शेक हैंड किया, नहीं किया, ना करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी गवर्नमेंट के मैसेज अब बता रहे हैं दुनिया को कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आए। आईसीसी में तो बड़े सख्त रूल्स बने हुए हैं। अभी वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया था इसी वजह से कि आप यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं ला सकते। क्रिकेट बोर्ड बंद कर दिया। सही, आपने अच्छी मिसाल दी कि नहीं जी, हमें लगता है बोर्ड, ये गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है, बोर्ड बंद कर दिया आपने। रूल नहीं है शेक हैंड मिलाना, लेकिन
स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट के लिए आपने जेंटलमैन बनना पड़ता है, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, आप करते हैं ना करें, लेकिन आपने जो प्रेस में आके की, आप यही रेफरेंस शायद भाई ने दोपहर को कहा, पंजाब में इनके सिख कम्युनिटी जो है सारी डूब गई है, उनको भी डेडिकेट कर देते, जो त्यारा गिरा उनको भी डेडिकेट कर देते। ये सिर्फ अपनी जो हार इनको मिली है, जो बासत भाई ने कहा, वो मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। शाहिद भाई फिर भी समझते हैं कि बहरहाल हमें उस हद तक नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट के तक। आपकी क्या राय कामरान में, बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए वसीम भाई, मैं इस हक में हूँ कि ठीक है ये एशिया कप चले, आगे जो आईसीसी अपना प्रोटेस्ट कर दिया ना, आगे आईसीसी को बोल दे कि हमारा इंडिया के साथ कोई मैच ना हो जब तक ये सही ना हो, जब तक ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं लाएंगे। यानी इंडिया से अगर अगला मैच पड़े तो वो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? इस एशिया कप में करना चाहिए, इस एशिया कप में इंडिया से अगला मैच पड़े तो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर चेयरमैन समझते हैं कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही ओपन पाकिस्तान टीम को, क्रिकेट को, तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? साथ चेयरमैन साहब ने कहा, लेकिन हो नहीं सकता फैंस के एक्स क्रिकेटर जो मीडिया के कहने पे ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन हमारी राय है कि अगर समझता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है बासित भाई। वसीम भाई देखें, ये एशिया कप जो है ना, इसके होस्ट जो है वो इंडिया है, सही ना। इंडिया अपना टूर्नामेंट खुद खराब कर रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो एशिया कप तो खराब होगा ही होगा, बीसीसीआई का भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है ना ब्रॉडकास्टर के साथ, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 2031 मेरे ख्याल है 2027 या 2031 का साइन है। हाँ, लिखा हुआ है। पाकिस्तान ये बोलते थे आज के बाद हम, जी शायद क्या कह रहे हैं, 31 तक है जी। अगर पाकिस्तान बोलते था आज के बाद हम इंडिया से नहीं खेलेंगे आईसीसी इवेंट, तो आप जो ये ब्रॉडकास्टर को जो पैसे मिलते ना वो रोड पे आ जाएगा। बड़ी बात मैं सुन रहा हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज होती है वो सबसे अच्छी होती है। पैसा तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मैचों में मिलता है, ब्रॉडकास्टर हमारा पाकिस्तान के मैचों में। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आईसीसी को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मैच रेफरी वो लगाते हैं, एम्पायर्स वो लगाते हैं। अगर वो अपना ही टूर्नामेंट खराब करना चाहते हैं, जो मतलब होस्ट है इंडिया, तो गो हेड। पाकिस्तान बोर्ड ने अगर मोहसिन नकवी साहब ने अगर बोल दिया है, इन राइटिंग दे दिया है कि हम नहीं खेलेंगे, तो वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। और आपको लगता है कि वो ठीक फैसला होगा? 100% होगा। आप देखिए ना, बिफोर द एशिया कप जो बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी, उसमें भी बीसीसीआई ने शोर मचाया था कि हम वहां नहीं जाएंगे। इन दी एंड तो मोहसिन नकवी साहब की जीत हुई ना, वहीं पे वो मीटिंग हुई है। तो मोहसिन नकवी को मेरा ख्याल ये बहुत हल्का ले रहे हैं, एक मोहसिन नकवी सब पे भारी है। शाहिद भाई, वही मैं चूंकि आप जर्नलिस्टिक हवाले सब देखते हैं, आईसीसी रूल जो है, ये मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगा कि हैंडशेक पे वो कह देंगे जनाब नहीं मिलाया, ठीक है भाई, कोई बुक हमें पाबंद थोड़ी करती है, कर्टिसी का हिस्सा है, नहीं की, चलो ठीक है, तो हमें पहले वी आर नॉट सरप्राइज, क्योंकि मैं पता है कि कर्टिसी नाम की चीज नहीं है वहां पे, और हमें पता है कि प्लेयर इंटरव्यू का तो प्रेशर देते हैं कि वो ये काम नहीं करता। लेकिन ये जो उसने मीडिया टॉक में अपनी अफवाज की बात और ये वो, इस पे अगर आईसीसी बाकायदा न्यूट्रल हो तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं बनती, और अगर नहीं बनती तो फिर तो ओपन फॉर ऑल है। जो कल को सलमान अली आगा भी बात करें, अफवाज पाकिस्तान की बात करें, जाफर एक्सप्रेस की बात करें, ठीक है, फिर कोई गजा की बात करें। हाँ, पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए, लेकिन एज सच कोई रूल नहीं है। आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उसमें आईसीसी के रूल्स के खिलाफ, यानी आईसीसी के अंपायर्स के खिलाफ, मैच रेफरी के खिलाफ या ओपोनेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, पॉलिटिक्स पे बोल लेते हैं लोग, और अक्सर ऐसा हुआ है। उस्मान ख्वाजा ने 2023 में गजा के ऊपर जब एहतजाज किया था तो उनके ऊपर भी फाइन हुआ, उनको भी रेप्रिमांड हुआ। उनको ये कहा गया कि आपने पहले बताया नहीं था, अगर आपने ब्लैक आर्म बैंड पहनना था तो आपको आईसीसी को, टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए था। तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व तो है, लेकिन इस पे आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले सकता। हाँ, 2.20 और 2.21 उनके दो रूल्स हैं। एक कहता है कि खेल की रूह के मुनाफी काम ना करें और इसका अहाता किया जाए, आईसीसी इसका अहाता करे और फिर सजा तजवीज करे। और दूसरा कि खेल को बदनाम करने की, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरेप्यूट,
کھیل کو بدنام کرنے والی. تو یہ دونوں کی کلوز آتی ہے. آئی سی سی کو اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن تو شاہد بھائی جو مثال آپ نے دی مجھے وہی بتائیں. چلیں کھیل کی میرے خیال میں تو کھیل کی روح کے بھی منافی ہے, برنگنگ اے بیڈ ریپیوٹ ٹو دا گیم بھی ہے, لیکن یہ اتنے سبجیکٹو ٹرمز ہیں کہ وہ کہے گا, وہ جو بھی متعلقہ باڈی یا شخص وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہوا میرے خیال میں, تو ہم کیسے. لیکن یہ جو آپ نے جو مثال دی عثمان خواجہ کی کہ جناب اس کو کہا گیا کہ آپ نے پہلے مطلع نہیں کیا, اب اس مثال کو یہاں لے آئیے, یا تو اس نے بھی پہلے مطلع نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ پہلے بتایا کیوں نہیں, یا اگر مطلع کیا ہوگا تو پھر وائی ڈیڈ آئی سی سی اگری کہ دو ملک آپس میں ایسے کھیل رہے ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ریسنٹ پاسٹ ہے, ابھی 10 تاریخ کو جنگ ہوئی ہے کچھ مہینوں پہلے, دونوں ملک ایک دوسرے کو, میں آئی سی سی کے اینگل سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا پاکستانی بن گئے, دونوں ملک ایک دوسرے کی فورسز کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ایسے میں ایک ملک کا کپتان آ کے اپنے افواج کا قصیدہ پڑھ کے جا رہا ہے, بھائی اس سے تو پھٹا پڑ جائے گا. تو آئی سی سی نے کیسے الاؤ کر دیا؟ یہ غلط نہیں ہے آئی سی سی کے بیان پہ؟ آئی سی سی کو ضرور اس کے اوپر کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. کس طرح کی پالیٹکس کھیل میں انوالو نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ پبلکلی گراؤنڈ پہ کر رہا ہے یا وہ پریس کانفرنس میں آ کے کر رہا ہے. یہ بالکل کھیل کی روح کے منافی ہے. لیکن اگین رولز میں یہی لکھا ہے کہ آئی سی سی کی کمیٹی اس کے اوپر احاطہ کر سکتی ہے اور سزا کا تعین کر سکتی ہے. تو آپ کا بھی خیال یہی ہے کہ آئی سی سی میں جتنا انڈین انفلوئنس ہے جو باقی فیکٹرز ہیں باہر ہونے والا کچھ ہے نہیں؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہم نے یہ چیمپئنز ٹرافی پہ دیکھ لیا کہ آئی سی سی بالکل خاموش رہا. جب بھارت نے کہا کہ ہم نہیں آنا چاہتے پاکستان, وہ خاموش رہے. انہوں نے آخر تک کوئی شیڈیول کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں کیا, بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے. اسی میں جیف ایلاڈائز کی جاب بھی چلی گئی کہ انہوں نے اتنی دیر کیوں لگائی, انہوں نے کیوں فیصلہ نہیں کیا. اور پھر محسن نقوی کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا, اور آج بھی بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم بھارت کبھی بھی نہیں جائیں گے 2027 میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے دھونی نے انڈین آرمی کی مماثلت کے وہ گلوز پہنے تو اس پہ کچھ ہوا تھا؟ اس پہ کچھ نہیں نا؟ بالکل اس پہ ریپریمانڈ ہوا تھا, اس سے کہا تھا کہ آئندہ یہ نہ پہنے. وہ اس نے گراؤنڈ میں جا کے کیا تھا, تنبیہ کی گئی تھی. صحیح. اس میں آخری بات یہ بتانا شاید بھائی کہ اگین پھر اس کے لیے پھر یہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے, اور اگر ہم آئندہ میچز کھیلتے ہیں تو پھر ہم کم سے کم یہ کریں کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کے لیول تک آئیں, ہم نہیں کہہ رہے ہم بد اخلاقی کریں, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ایسا کچھ کریں, لیکن پھر ٹھیک ہے ایک چونکہ سوریہ کمار یادو نے ایک خاص بات کر دی ہے تو پھر ہمارا کپتان بھی اسی پیرائی کی بات کر دے, تاکہ پھر اب تو کلیئر ہے نا بھائی, چونکہ اگر آئی سی سی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا سوریہ کمار یادو کے خلاف تو اس کا مطلب یہ والی بات کرنا الاؤ ہے, آئی سی سی اس کو برا نہیں سمجھتا, تو ہمارا کپتان بھی اتنی اس سے ذات کر دے, ٹھیک ہے. وسیم بھائی جی باسم بھائی, بہت آسان طریقہ ہے. ہاں ابھی انشاءاللہ تعالی ہم یو اے سے میچ جیتے, ہاں وہ والا میچ جیت کے آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں جو جعفر ایکسپریس پہ. میں ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں, اور افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں, چونکہ آئی سی سی کے خیال میں تو یہ غلط نہیں ہے نا, یہ سوریہ کمار یادو نے کہا اس کو نہیں کچھ, ہمارا کپتان بھی کرتے. اس کا جواب خطر سے ہی دے نا. ہاں ہاں, بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں. یہی میرا سوال یہی تھا. بالکل بالکل میں یہی کہہ رہا تھا. آپ ایسے کسی چیز کی حمایت کریں گے نا باز بھائی؟ 100%. ہم نے تو شروع نہیں کیا نا, ہم نے تو شروع نہیں کیا, لیکن ٹھیک ہے اب سارا ٹھیکہ ہم نے بھی نہیں اٹھایا ہوا نا, یہ بات بھی ہے. اور ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں, کوئی بد تہذیبی نہ کریں, جتنا آپ نے کیا اتنا ہی کر دیں, ہے نا جی. کامران بھی آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ بالکل جتنا انہوں نے کیا میرے خیال سے اب تو کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. اور ہم لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں دہشت گردی سے, ہمارے اے پی ایس کے بچے دیکھ لیں, کیا ہم نے اس کے بعد کرکٹ نہیں کھیلی؟ ہم نے کتنی کو باتیں کر لی ہیں, ہم نے صرف سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی ہے, سپورٹس کو سپورٹس ہی رہنے دیا. آپ سیاست لے کے آ رہے ہیں بیچ میں. ابھی آپ نے جو دھونی کی بات کی ہے 2019 میں آپ کو بتا دوں پوری ٹیم نے آرمی کی کیپ پہن کے ون ڈے کرکٹ میچ کھیلا آسٹریلیا کے خلاف. اس وقت کوئی ایکشن لیا؟ مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت نہیں ہوا. ابھی یہ چوتھا ٹیسٹ میچ مانچسٹر میں جنیجا نے شیک ہینڈ نہیں کیا بین سٹوک کے ساتھ, تو پورا میڈیا چیخ اٹھا تھا کہ یہ سپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. تو آج ان کو یہ دن نہیں یاد آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ڈیمیج کر رہے ہیں کرکٹ کو, کنٹروورشل بنا رہے ہیں کرکٹ کو. باتیں آپ ان کی سن لیں اتنی بڑی بڑی, اور کام ان کے نیلے چھوٹے دماغ کے بندے ہیں یہ سارے. تو یہ کلیئر ہے کہ پھر ایک ملک کا انفلوئنس ہے اور وہ ملک اپنی دادا گیری بھی کر رہا ہے, بدماشی بھی کر رہا ہے, اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات بھی کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. بالکل بہت کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور شاید اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ ایز اے جرنلسٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ کا اچھا میری آواز نہیں آ رہی ان کو, ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ سارے میں شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ باقاعدہ کس طریقے سے, یعنی آپ سوچئے, یعنی آپ سوچ کا لیول دیکھیے اور اخلاقیات کا فرق دیکھیے
کہ پاکستان کو جو 9 اور 10 تاریخ کو فتح ہوئی اس کے بعد ہمارا پہلا مقابلہ تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی ہم جو کہ پوری دنیا کے یہی ہمارے دعووں کی تصدیق ہے کہ الحمدللہ اللہ نے کس طرح فتح کامرانی دی. اس کے بعد بھی اچھا پھر ہم کل میچ ہارے ہیں اور ظاہر ہے اس لیے ہارے ہیں کہ ہماری ٹیم برا کھیلی, ان کی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے, زبردست, آل دا کریڈٹ ٹو دیم, اور وہ ڈیزرو کرتے تھے کل جیتنا. ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم سب کے, تو اسی کی چڑ میں کہ اچھا ہم ہار گئے اور ہم دیکھو اصل جنگ تو ہم جیتے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, آپ میچ کو حق اور باطل کا مارکا بنا دیتے ہیں اور مارکا حق میں آپ ہار جاتے ہیں. کل تک ہمیں لگ رہا تھا کہ جتنی تیزی سے آپ کے رافیل گر ہوتی ہے جس سے کچھ گر نہیں سکتا, لیکن آپ کی اخلاقیات اور مورال اس سے بھی زیادہ تیزی سے زمین پر ہیں. اس سب کے باوجود بھی ہم نے کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کی. اس سب کے بعد بھی محسن نقوی صاحب جب گئے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا سوریا کمار یادو کی طرف. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تب تک تو میچ بھی نہیں ہوا تھا, ہمارے بھی نہیں تھے, تو ہمارا بھی پی سی بی چیئرمین نے کہتا کہ نہیں اس ملک نے تو ہمارے ملک پہ حملہ کیا تھا, ہم اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. ایسا نہیں کیا, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز سے الگ رکھنا ہے. لیکن اس کے بعد باقاعدہ پلان کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا, یہ سوچ کر آیا کہ ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, پہلے بھی نہیں ملائیں گے, بعد بھی نہیں ملائیں گے. اس کے بعد پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں یہ کہیں گے, میڈیا ٹاک میں یہ کہیں گے, پھر اس کے بعد سارے کھلاڑی یہ ٹویٹ کریں گے, پھر اس کے بعد بی سی سی آئی ٹویٹ کرے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے میچ کھیلنا نہ کھیلنا آئی ڈونٹ نو, پی سی بی کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور جو بھی فیصلہ کرنا اس کے ساتھ ہیں, چونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ پی سی بی, اٹس اباؤٹ پاکستان ناؤ. لیکن میرے خیال سے ضرور کرنا چاہیے کہ اگر اگلا میچ پاکستان کھیلتا ہے تو اس کے بعد جب میڈیا ٹاک ہو تو سلمان علی آغا کم از کم یہ 2 باتیں ضرور کریں. جعفر ایکسپریس کی مذمت کریں, چونکہ آپ نے پہلگام کی ہے نا, اور آپ کی پہلگام پہ پوزیشن ہے کہ پاکستان انوالو ہے. ہم جعفر ایکسپریس کی مذمت کریں گے چونکہ ہماری جعفر ایکسپریس سے پوزیشن ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں, اور آپ نے انڈین فورسز کو ڈیڈیکیٹ کیا نا, تعریف کی, ہم اپنی فورسز کی تعریف کریں, اس کو ڈیڈیکیٹ کریں, کیونکہ آئی سی سی کے خیال میں تو یہ غلط نہیں ہے. غلط ہوتا تو سوریا کمار یادو کے خلاف ایکشن ہوتا, تو ٹھیک ہے غلط نہیں ہے تو ہمارا کپتان بھی بات کر, یہ میرا خیال ہے یہ ضرور کرنا چاہیے اگر ہم اگلا میچ کھیلیں. باقی جو بھی فیصلہ اس کے پی سی بی کے اس پہ ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جاتے جاتے یہ آج جو اسلامی سربراہی کانفرنس اور یہ جو قطر میں سارے ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہیں مسلم ممالک کے, اور انہوں نے پھر اعلامیہ جاری کیا. یہ کتنا تگڑا اعلامیہ ہے نہیں ہے, مسلم ممالک نے آپٹکس کی حد تک تو سب جمع ہو گئے ایک چھت تلے اسرائیل کے قطر پر حملے کے خلاف, لیکن کیا کچھ ایسا بھی کہا ہے یا ایسا کرنے یا ایسا کوئی ٹینجیبل کوئی اسٹیپ کا اظہار کیا ہے کہ ہم کہیں یہ واقعی تگڑا میسج ہے, یا بس تگڑی لائنز ہیں, تگڑی تقریریں ہیں؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اور یہ جو اقوام متحدہ یہ آج جو او آئی سی کا قطر میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا, اور جی سی سی سپریم کونسل کا قطر پر اسرائیلی حملے پر ہنگامی اجلاس ہوا. پاکستان کے شہباز شریف صاحب کے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے خبر دیکھی کہ شہباز صاحب واپس سے روانہ ہوئے, ان کی وہاں پر ایم بی ایس سے ملاقات ہوئی, دیگر سربراہان مملکت سے ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل وہاں موجود تھے, مختلف لوگ موجود تھے, مختلف سربراہان مملکت موجود تھے. میں منصور جعفر صاحب جو کہ ماہر امور مشرق کے وسطی ہیں ان سے کوئکلی ذرا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. منصور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال بڑا سادہ ہے, یہ جو کچھ ہوا تو ہم نے دیکھ لیا, باتیں بھی سن لی, اعلامیہ بھی سامنے آ گیا. کیا اس پوری کانفرنس کے بعد کوئی بھی ایک کانکریٹ سٹیپ کا اعلان ہوا ہے کہ اب ہم یہ کریں گے, یا یہی ہے کہ قطر جو بھی کرے گا ساتھ کھڑے ہیں, کرنا چاہیے, اکنامک مار مارنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یا یہ ہے کہ ہاں جی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ ویسے بدامی صاحب آپ کے سادہ سے سوال کا یہ سادہ سا جواب ہے کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. یہی سچویشن جو ہے ہمارے اس ہنگامی عرب سربراہی اجلاس جو ہے اس کی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اس اجلاس کا نام تو عرب اسلامی سربراہی اجلاس تھا, لیکن اس کا جو اعلامیہ منظور کیا گیا ہے وہ جو وہاں پہ جی سی سی کنٹریز ہیں, جو عرب لیگ کنٹریز ہیں, ان کا یعنی عرب لیگ لیول پہ جو ہے ایک اعلامیہ تیار کیا گیا, اور اس کا جو ایک یک نقطہ جس کی بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہا گیا کہ ہم ایک مشترکہ ملٹری میکنزم بنائیں گے, جس کو انہوں نے ایک لحاظ سے ماضی میں جب عراق کی طرف سے کویت پر چڑھائی کی گئی تھی 1981 میں, تو اس وقت ایک جوائنٹ ملٹری کاؤنسل بنی تھی جی سی کنٹری کی, جنہوں نے ایک ایکشن کے ذریعے کویت کو بھاگزار کروایا تھا عراق سے, اور وہی ایک اس کی سکسیس سٹوری ہے. تو اس ماڈل کو لے کے یہ اسرائیل جیسے جارے ملک جو ہے اس کی جو اس وقت تباہی و بربادی ہے اس کا جواب دینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینے چلے ہیں. تو اور پھر یہ بھی ہے نا, مطلب اب یہ جو کہ فورس بنائی جائے گی, یہ تو مطلب آگ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کب ہوگا یہ کیا ہوگا؟ اس کا اجلاس قطر میں ہوگا, اور اس کی ابھی تک کوئی تاریخ جو ہے وہ متعین نہیں کی گئی. یہ اس ارجنٹ اجلاس کا ایجنڈا تھا, اور اس ارجنٹ اجلاس میں جتنی پھرتی سے آئے ہیں اسی پھرتی سے واپس بھی چلے گئے ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپٹکس کی حد تک تو بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپٹکس اسرائیل نے دکھائے ہیں اور امریکہ نے دکھائے ہیں بائی دا ٹائم جب یہ سیشن ہو رہا تھا، اسرائیل اس وقت بھی جنوبی لبنان پہ بمباری کر رہا تھا، اور اس وقت بھی جو اسرائیلی قیادت اور امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ مل کے الیکسا کے زیر نگین سرنگیں جو ہیں اس میں آپ کو مٹر گشت کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور انہی عربوں اور انہی اسلامی حکمرانوں کو للکار رہی تھی کہ اس قبلہ اول کی آزادی کے لیے تم نعرے لگاتے ہو، آؤ دیکھو ہم اس کا کیا حاصل کرتے جا رہے ہیں. ہاں یعنی سادہ، ہاں ٹھیک ہے، بڑی ڈپلومیٹک ٹرمز ہوتی ہیں، خیر اسرائیل نے تو کون سا خیال رکھا ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو تھا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں. اس کا آسان الفاظ میں یہی ہے، میرا خیال آپ نے ترجمہ کیا کہ جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تب نیتن یاہو کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آگے بھی جو دل چاہے گا کریں گے، کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. یہی ہو رہا تھا نا اس ٹائم، یعنی مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے اور وہ کہہ رہے کہ کریں گے آگے بھی جو کرنا ہے. ختم. اس کی ضرورت ان سے اندازہ لگائیں کہ وہ سوال مارکو روبیو سے کیا گیا کہ آپ آئندہ جو ہے اس نوعیت کی بات جو ہے اس کا اعادہ نہیں کریں گے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی ہم کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو. اور اس دوران غزہ میں بمباری کا گیئر بڑھا دیا، اگلے گیئر میں چلے، یعنی اتنا یعنی اس سے زیادہ مذاق نہیں اڑا سکتا تھا نا وہ اس سب کا. تو اس میں آخری بات یہ سمجھائیے کہ اس میں امریکہ، یعنی کیا یہ مارکو روبیو امریکہ، یعنی امریکہ ایک طرف کھڑے رہے، ڈونلڈ ٹرمپ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا ہے آئندہ نہیں ہوگا، قطر کو میں نے بتایا، اور مارکو روبیو کے برابر میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان دنیا میں جہاں بھی کرنا ہوگا کریں گے. تو اس سے تو خود یعنی امریکہ کی ایسی کیا گوٹ پھنستی، اس کی بھی ایک طریقے سے یعنی بات کی نفی ہے نا جو نیتن یاہو کر رہا ہے کہ نہیں ہم کریں گے، اور مارکو روبیو کے ساتھ کھڑا رہ کر کہتا ہے. جو نیتن یاہو کی بات ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ ڈینجرس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی دہشت گرد ہوں گے ود ان آور رینج، جو بھی اینی رینج، ہر جگہ، اینی پلیس، اینی ویئر. تو اس میں پھر ان کا جو ایک پہلے گرہ لگانا کہ جناب جو آپریشن اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ نے پاکستان میں کیا تو اسی کو ہم نے ایک ریپلیکیٹ کر کے دکھایا ہے آپ کو قطر کے اندر. تو یہ جو پیرلل ڈرا کرنا ہے یہ بڑا میننگ فل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کم از کم جو ہنگامی اجلاس میں شریک جو لیڈرز ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی بڑی دھواں-دار تقریریں کی ہیں، لیکن جو ایک لیس دین ملٹری ایکشن اقدامات بتائے جا رہے تھے یا تجزیے میں آ رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی، یعنی آپ دیکھیے کہ 1974 کے بعد یہ عرب اسلامی دربار سب سے بڑا اجلاس تھا، اور اس وقت اگر اس وقت بھی جنگ کی کیفیت تھی، 73 کی جنگ اسرائیل سے ہار چکے تھے عرب، اور ان کا ایک مورال بڑا ڈاؤن تھا اس کو بوسٹ کرنے کے لیے، لیکن اس پورے اجلاس کا ایک کم از کم پازیٹیو آؤٹ کم یہ نکلا تھا کہ اس وقت جو بنگلہ دیش نامنظور تحریک تھی اس وقت پاکستان کو پریشر میں لا کے بنگلہ دیش منظور کروایا گیا. کم از کم اس اجلاس میں یہ تو کرتے کہ جو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتے ہیں یا اس میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ونس فار آل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نامنظور، اگر اس وقت بنگلہ دیش منظور کروایا تھا تو کم از کم ہم نہیں کہہ سکتے کہ لیکن یہ بھی نہیں ہوا. اس کا آپ کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے بات ہی ختم کر دی. یہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا دو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. بہت شکریہ منصور صاحب. اور میں جاتے آتے راضی گزارش کروں گا ابھی جب 12 بجیں گے تو ARY الحمدللہ اپنے 25 سال مکمل کرے گا. میں یہ لمحہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام تر ARY فیملی کے لوگوں کو جو کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں. اینڈ لاسٹ مطلب اس میں ظاہر ہے آج ہی یعنی اب سے کچھ گھنٹوں پہلے، کل اس وقت وہ ہی واز الائیو. کل وہ میچ کے دوران پاکستان، مجھے گھر والا بتایا پاکستان انڈیا کے میچ کے دوران یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا سب کا. کل اس وقت ہی واز الائیو اور آج عمر ہمارے درمیان نہیں ہے. بلکہ اگر یہ شان رمضان میں عمر کی آخری اپیئرنس کچھ اس طرح کی تھی. شان رمضان میں مس کرو گے شان رمضان کو؟ ہم سب کو مس کرو گے؟ ایک دفعہ مل کے ذرا پہلے میرے گلے تو لگ جاؤ، کھڑے ہو کے گلے تو لگ جاؤ ایک دفعہ، اس کے بعد پھر ہم کہیں گے انکل سے کہ ہمیں کلام سنائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. واہ 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 واہ. ایک دفعہ میں سلامت رہو. آ جاؤ بیٹھو. میں اس کے لیے تو کیا کہوں، لیکن آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ننھے ساتھی کی فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے. ہم نے جن مناظر سے آغاز کیا تھا پروگرام کا، انہیں سے اختتام کرتے ہیں اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا.